بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جب آئے گا تو میں اس سے کئی دنوں تک بات نہیں کروں گی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا کہ باہر جا کر کوئی اپنی محبت ہی بھول جائے۔ جس وقت وہ باہر جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا اب تو خیر دوریاں زیادہ محسوس نہیں ہوں گی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے، کیمرے ہیں، اب ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، جب جی چاہا واٹس ایپ پر باتیں کر سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن تم تو جانتی ہو کہ مجھ میں کوئی قدیم روح ہے۔ میں اب سے 200 سال پہلے کا آدمی ہوں۔ میں ان چیزوں پر اعتبار نہیں کرتا، خاص طور پر محبت کے معاملے میں۔ وقت تو بہت آگے جا چکا ہے۔ ہاں، لیکن محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ جب کوئی محبت کی باتیں فون یا کمپیوٹر کے ذریعے کرتا ہے تو ایک کسنا سا محسوس ہوتا ہے۔ ہم مشینوں سے جذبات کے اظہار کا سہارا لیتے ہیں اور یہ مجھے کبھی پسند نہیں آیا۔ تم کو تو یاد ہوگا کہ میں نے تمہیں عید کارڈ بھی بھیجا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا ہوا تھا وہ میں نے، چاہے وہ بھدا ہی صحیح، لیکن اس میں میرے پیار کی خوشبو رچی رہتی ہے۔ یہ تو ہے۔ تو اب کیا ارادے ہیں جناب کے؟ میں نے کہا خط، تم کو خط لکھا کروں گا اور مجھے یہ بھی توقع نہیں ہوگی کہ تم اس کا جواب دو گی۔ میں اپنی خیریت کا خط لکھ کر تمہیں بتا دیا کروں گا۔ تو ایسا تھا وہ، بے پناہ محبت کرنے والا اور قدیم روایات پر جان دینے والا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز۔ اس میں بے شمار خوبیاں تھیں اور انہی خوبیوں نے مجھے اس کے قریب کر دیا تھا۔ نہ تو میرے مزاج میں اتھلا پن تھا اور نہ ہی اس کے مزاج میں تھا۔ میں میٹرک کر رہی تھی اور وہ ادب میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ دو مختلف راستے لیکن منزل صرف ایک، محبت۔ محبت۔ ہم نے اس طرح ایک دوسرے کو چاہا تھا کہ اس کی مثال اس دور میں ملنی مشکل ہے۔ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے کہ چوٹ تجھ کو لگے اور زخم آئے مجھے۔ ایسا ہی حال تھا۔ وہ اس بات سے بہت خوش تھا کہ میں ڈاکٹر بننے جا رہی ہوں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ تمہارا سب سے پہلا بیمار تو میں ہی ہوں گا۔ وہ تو تم ہو چکے ہو، میں کہا کرتی تھی۔ میں درد دل کی بات نہیں کر رہا بلکہ جسمانی بیماری کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں فالتو کی بات کر رہے ہو؟ میں ناراض ہو جاتی۔ جانتا ہوں میں، تم مجھے کبھی بیمار نہیں ہونے دو گی۔ ایسی تھی ہماری زندگی۔ پھر اسے ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ اس کے والد اس سے بھیج رہے تھے۔ جنوبی افریقہ کے کسی فرم میں اس کے والد نے اس کے لیے بات بھی کر رکھی تھی۔ جب اس کے جانے کا وقت آیا تو میں اس سے ناراض تھی۔ ساجد، تم جانتے بھی ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر بھی جا رہے ہو۔ میری جان، میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بھی جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ کیا ہمارا مستقبل یہی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ لیکن ایک زیادہ بہتر مستقبل کے لیے سفر کرنے میں کوئی خرچ نہیں ہے، اور ویسے بھی میرے جانے میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک میں یہاں ہوں تم میری محبت کی گرفت میں رہو گی، اپنی پڑھائی پر کم اور مجھ پر زیادہ دھیان دیتی رہو گی۔ جب میں چلا جاؤں گا تو تم یک طرفہ ہو کر اپنی کتابوں کی ہو کر رہ جاؤ گی۔ تو پھر ایک وعدہ کرو، تم مجھے فون کرتے رہو گے۔ پھر تم نے وہی بات کی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں محبت کے معاملات میں مشینوں کی مداخلت کا قائل نہیں ہوں۔ میں تمہیں ہر 15 دنوں کے بعد خط لکھا کروں گا، ایسے خط جو ہماری محبت کو امر کر دیں گے۔ ادب کا شاہکار ہوں گے وہ خط۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ان خطوں کو پڑھا کریں گے اور ایک دوسرے کی بے وقوفی پر ہنسا کریں گے۔ نہیں، فخر کریں گے، اس نے کہا۔ بہرحال اس کو جانا تھا، وہ چلا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسوں کی نمی دے کر اور اپنے وعدے کے مطابق ٹھیک 15 دن بعد اس کا پہلا خط مجھے مل گیا۔ اس نے لکھا تھا 15 فروری۔ آج 15 فروری ہے۔ ایک دن پہلے ویلنٹائن ڈے گزر چکا ہے جو پوری دنیا میں منایا جانے لگا ہے۔ نہ جانے کیوں محبت کے لیے سال کا ایک دن ہی مقرر کیا گیا ہے۔ ارے یہ جذبہ تو زندگی کی ہر سانس پر مقید ہے۔ چلو یہ بتاؤ تم کیسی ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم نے اپنی کتابوں میں دل لگا لیا ہوگا، ہے نا؟ مجھے تم سے بس یہی چاہیے، پڑھو تاکہ ایک اچھی سی ڈاکٹر بن جاؤ۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، ابھی سیٹل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ مہربان لوگ مل گئے ہیں جو ہر طرح میری مدد کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسے کیسے راستے نکل آتے ہیں۔ اسی لیے ایک شعر یاد آ گیا۔ اسی موقع کے لیے کہا گیا ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے نا مناسب شعر؟ یہ ہمارے اردو کے شاعروں نے بھی کمال کر دکھایا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے اور ہر لمحے پر شاعری کی ہے۔ اپنا خیال رکھنا، اگلا خط 15 دنوں کے بعد۔ اس نے جو پتہ بھیجا تھا میں نے اس پتے پر خط روانہ کر دیا تھا۔ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا کہ اس دور میں بھی خط لکھے جا رہے ہیں، لیکن کیا کریں، ساجد کا مزاج ہی ایسا تھا۔ وہ محبت کو خالص دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کو ایک سویٹر گفٹ کیا تھا جو اس نے بڑی بے دلی سے قبول کیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا تمہیں میرا تحفہ پسند نہیں آیا؟ ایک بڑے برانڈ کا ہے، میں نے اسے بتایا۔
ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑے برانڈ کا سویٹر ہے، لیکن اس برانڈ میں محبت کی حدت کہاں ہے؟ مشینوں نے اس جیسے درجنوں سویٹر تیار کر کے دیے ہیں، لیکن اس میں مشین کی حدت تو ہو سکتی ہے، تمہارے پیار کی نہیں۔ اور میرے پیار کی حدت کیسے پتہ چلے گی؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری ایک خوبصورت مسکراہٹ سے، تمہارے دیکھنے کے انداز سے، اس نے کہا۔ وہ اسی قسم کا آدمی تھا، بس وہ جدید دور میں پیدا ہوا تھا، ورنہ اس میں روح بہت قدیم تھی، صدیوں پرانی۔ میں نے بھی اس کے خط کا جواب لکھ کر ہی دیا تھا۔ 26 فروری تمہارا خط ملا اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہو اور تم نے زندگی برتنے کے راستے تلاش کر لیے ہیں۔ تم بے فکر رہو، اس مشن میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے تمہاری یادوں کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی دل لگا لیا ہے، تمہاری امبرین۔ اس کے بعد میں نے واقعی کتابوں میں دل لگا لیا۔ میری دوست دعا کہا کرتی تھی کہ امبرین تو پاگل ہو گئی ہے، پیار میں اتنی ڈیووشن اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی ڈیووشن، اتنی عقیدت تو پیار ہی میں ہونی چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہماری اس محبت کو پاگل پن سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے عشق میرا فرض نبھاؤں گی ہمیشہ۔ اگر اس موضوع پر تجھے تقریر کرنے کو کہا جائے تو میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ بول سکتی ہے۔ صرف 1 گھنٹہ؟ ساری زندگی بول سکتی ہوں، میں نے کہا۔ مارچ کی 12 تاریخ کو اس کا دوسرا خط آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، 12 مارچ کیسی ہو؟ میں کامیابی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہوں۔ کچھ پریشانیاں تو ہیں لیکن حل بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے میں کسی کے ساتھ اس کمرے میں شیئر کر رہا تھا، اب میں نے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لے لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم بھی اپنے راستے پر سفر کر رہی ہوگی۔ دوست گھبرانا نہیں، ہم بہت جلد ملیں گے اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اگلے 15 دنوں تک کے لیے اجازت دو۔ ہاں، ایک بات بتاؤ، تم جو مجھے خط لکھ رہی ہو، تمہیں اس میں اصل عشق کا پتہ چل رہا ہے یا موبائل یا کمپیوٹر پر چلتا؟ تمہارا ساجد۔ اسی طرح چلتا رہا۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے ہر 15 دن بعد خط لکھتا رہا، میں بھی اس کا جواب دیتی رہی۔ 2 سال کے بعد ایسا ہوا کہ وعدے کے مطابق اس کا کوئی خط نہیں آیا، بلکہ میرے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ ہیلو، کون؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو، وہ شعر غلط ہو گیا نا؟ بہت پہلے سے تیرے قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ ارے تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میری جان، میں 1 ہفتے کے لیے پاکستان آیا ہوں، ایک خاندانی کام نکل آیا تھا، اس نے بتایا۔ پھر وہ 1 ہفتہ ہمارا تھا، وہی شب و روز، وہی زندگی، وہی ہوٹلنگ۔ ہم ہوٹلنگ بھی درویشانہ یا ملنگوں کے انداز میں کیا کرتے تھے۔ ہمیں پوش قسم کے ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کبھی کسی فٹ پاتھ ہوٹل پر بیٹھ گئے، کہیں بھی ڈیرا ڈال لیا، کہیں بھی چلے گئے۔ زندگی کو ہم نے ہر روپ میں بہت قریب جا کر دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ باہر وہ اس قسم کی تفریح کو بہت مس کرتا ہے۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ باہر سب کچھ ہے لیکن اپنے پن کا احساس نہیں ہے۔ اس دوران ایک بنجارا گزرا جو بچوں کی سارنگی بجاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آپ نے بھی اس قسم کی سارنگی دیکھی ہوگی۔ اس میں ایک تار ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کمان ہوتی ہے۔ اس تار کو سارنگی کے تار پر رگڑتے ہیں تو ری ری کی آوازیں آتی ہیں۔ بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں نے اسی قسم کی خوشی ساجد کے چہرے پر دیکھی۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور 2 سارنگیاں خرید لایا۔ ساجد، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اب ہم کیا اس عمر میں یہ سارنگیاں بجائیں گے؟ ہاں، کوئی بات نہیں، دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے خریدا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ بے وقوف ہو تم، میں شرما گئی۔ ارے بھائی، یہ سب تو ہونا ہی تھا، وہ ہنس دیا۔ ہم ابھی سے پریکٹس کر رہے ہیں تو کیا برا ہے اس میں؟ کیا پاگل پن ہے؟ میں شرما گئی۔ ایک بات اور بھی ہے، وہ اب سیریس ہو گیا تھا۔ بنجاروں کی یہ آئٹمز صدیوں سے ہمارے کلچر کا حصہ رہے ہیں، یہ ہماری یادوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کل ہم نے انہیں بھلا دیا ہے۔ تم یقین کرو کہ میرے کمرے میں ایسی چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کیونکہ میں کلچر کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایسا تھا وہ رومانٹک، خیالوں میں رہنے والا، صدیوں پرانا انسان جو اس دور میں پیدا ہو گیا تھا۔ ہم نے 1 ہفتہ اسی انداز سے گزارا، پھر وہ چلا گیا۔ اس کو جانا ہی تھا۔ وعدے کے مطابق 15 دنوں کے بعد اس کا ایک خط آ گیا۔ اس میں اس نے بتایا تھا کہ میں نے اپنا ایڈریس بدل لیا ہے، اب میں دوسرے ایڈریس پر خط لکھا کروں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ اس نے اپنے شعبے میں کامیابی حاصل کر لی اور میں ڈاکٹر بن کر ہاؤس جاب کرنے لگی۔ میں نے خوشی کی یہ خبر جب اسے خط میں لکھی تو 15 دن گزرنے کے بعد بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اتنے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے وعدہ خلافی کی تھی۔ 15 دن گزر جانے کے بعد بھی اس کا کوئی خط نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، پھر اس کا کوئی خط نہیں آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب وہ واپس آئے گا تو میں نے اس سے بات بھی نہیں کروں گی، خوب ستاؤں گی اس کو۔ کئی مہینے گزر گئے۔ جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں خود ہی اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر والے مجھے نہ صرف اچھی طرح جانتے تھے بلکہ وہ ہماری شادی کے حق میں بھی تھے۔ اس کی امی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرت اور سناٹے میں رہ گئیں۔
پھر نہ جانے کیوں وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگیں۔ بیٹا، تم کو تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ ہمارا ساجد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ ہاں بیٹا، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں تو یہ کیسے ہوا؟ میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرے چھا رہے تھے۔ بیٹا، ہم سب اس بات پر حیران تھے کہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئیں۔ وہ تو روٹ ہی چکا تھا۔ تم نے بھی اس کے جانے کے بعد ہم کو بھلا دیا۔ آنٹی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں کہہ رہی ہیں ایسا آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، بیٹے کی موت کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کرے گا نا؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو خط آتے رہے ہیں، وہ مجھے اپنے وعدے کے مطابق ہر 15 دنوں کے بعد خط بھیجتا رہا ہے۔ تو مجھے پاگل بنا دو گی؟ اس کی تو موت کو 7-8 مہینے ہو رہے ہیں۔ آنٹی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ میرے پاس پچھلے 3 مہینوں تک اس کے خط آتے رہے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو وہ خط دکھا سکتی ہوں میں آپ کو۔ ہر خط میں وہ تاریخ ضرور لکھتا تھا، اسی لیے میں انہیں کنفرم طور پر یہ بات کہہ رہی تھی۔ ساجد کی امی نے اسی وقت اس کے والد کو آواز دے دی۔ وہ چلے آئے۔ ان کے سامنے جب یہ معاملہ رکھا گیا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ بیٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جن تاریخوں کی بات کر رہی ہو ان تاریخوں میں تو ہمارے ساجد کی موت کو 3-4 ماہ گزر چکے تھے۔ انکل، میرے پاس ساجد کے خطوط رکھے ہیں، میں نے کہا۔ بیٹا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، یہ عجیب معاملہ ہے۔ اس کا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے تو خود اس کی لاش کی تصویریں دیکھی ہیں۔ اس کی تدفین بھی باہر ہی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح زخمی ہو کر ہسپتال میں رہا ہے، اس کے بعد اس کی موت ہوئی تھی۔ کیا آپ لوگ اس کی تدفین میں شریک تھے؟ ہاں، ہم دونوں ہی گئے تھے بیٹا، ساجد کی امی نے بتایا۔ میں نے بھی اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تھا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاس اس کے خطوط کیسے آتے رہے؟ بیٹا تم مجھے اس کے خطوط دکھاؤ۔ میں ان دونوں کو اپنے گھر لے آئی۔ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ اگر وہ مر چکا تھا تو پھر مجھے کس طرح خطوط آ رہے تھے؟ ساجد کے خطوط دیکھ کر وہ دونوں رونے لگے تھے۔ انہوں نے تصدیق کر دی تھی کہ یہ تحریر اسی کی تھی۔ یہ سارے خط ساجد نے ہی لکھے تھے۔ اب ایک بڑا سوال سامنے آ گیا تھا، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ساجد اپنی موت کے بعد بھی خط لکھ رہا ہو؟ کئی مہینے گزر گئے۔ میں نے ساجد کی خواہش کی تکمیل کر دی تھی۔ میں باقاعدہ ڈاکٹر بن کر اپنا کام کرنے لگی تھی، لیکن وہ خلش ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن ساجد کی امی کا فون آ گیا۔ وہ مجھے اپنے گھر آنے کا کہہ رہی تھیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ساجد کے گھر پہنچ گئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس کا تعارف سلیم کہہ کر کرایا گیا تھا۔ بیٹا یہ سلیم ہے، ساجد کے دوست۔ ساجد کے ابو نے بتایا۔ خدا ان کا بھلا کرے، انہوں نے ہمارے بیٹے کا آخری وقت تک ساتھ دیا ہے۔ یہ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، ہماری الجھنیں دور کرنے کو کراچی آئے ہیں۔ جی، میں اور ساجد ہم دونوں ایک ہی کمرہ شیئر کرتے رہے ہیں۔ اس نے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا مجھے۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھا کہ آپ ڈاکٹر بننے جا رہی ہیں۔ اس نے بہت امیدیں باندھ رکھی تھیں، یہاں گھر بنوائیں گے، میں کالج میں پڑھایا کروں گا، آپ اپنی پریکٹس کرتی رہیں گی، لیکن کوئی خواب پورا نہیں ہو سکا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسپتال میں پڑا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں رہ سکے گا۔ ایک دن جب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی ہوئی تھی تو اس نے ایک ساتھ کئی خط آپ کے لیے لکھ کر ان پر مختلف تاریخیں ڈال دیں۔ ہر تاریخ 15 دنوں کے بعد کی تھی۔ اس نے مجھ سے یہ درخواست کی تھی کہ میں ہر 15 دنوں کے بعد ایک خط پوسٹ کر دیا کروں۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو مقررہ تاریخ پر خط نہیں ملے تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گی اور اپنی تعلیم پر دھیان نہیں دیں گی۔ تو وہ خط مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، میں رو رہی تھی۔ ہاں، وہ سارے خطوط میں نے ہی پوسٹ کیے تھے۔ اس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں۔ میں رو رہی تھی، ساجد کے ماں باپ بھی رو رہے تھے۔ ساجد کے خطوں کا معاملہ حل ہو چکا تھا، لیکن ایک سوال اور باقی تھا کہ کیا اس دور میں بھی ایسی محبت ہوا کرتی ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔